السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التغلیظ فی الکذب والزور ونحوہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو جھوٹ، سادہ جھوٹ اور سفید جھوٹ یا اس جیسے جھوٹوں کی تشدید کے سلسلے میں آئی ہے۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، گناہ کے کو بیان کیا جائے گا، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ ابتدائے باب ہی میں امام ترمذی یہ باب باندھ رہے ہیں، کیونکہ یہ باب البیوع ہے اور تاجروں کے خرید و فروخت کرنے والوں میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، اور آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ سفید جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ تو اسی لیے باب البیوع میں دوسرے ابواب سے پہلے امام ترمذی اسی پر ہی تنبیہ فرما دیتے ہیں تاکہ بیع و شراء کی جائے تو اس میں جھوٹ سے باز رہے۔ تاجروں میں یہ بات تو بہت عام ہے کہ آپ کے لیے 10 روپے کی یہ چیز ہے، چاہے دوسرے کو 8 روپے کی بیچتا ہو، اگر آپ کے تعلقات ہیں تو وہ کہتا آپ کے لیے 10 روپے کی ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہے، اور یہ بھی عام طور سے لوگ بولتے ہیں اگر آپ نے 15 روپے لگا دیے، اس نے 20 مانگے، آپ نے 15 لگایا، وہ کہتا ہے 15 کی تو میں لے کے بھی نہیں آیا ہوں، خرید بھی نہیں ہے۔ ایسا عام طور سے لوگ بولتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ کسائیوں میں قسمیں بہت عام ہیں، ہے نا، اور تاجروں میں بھی۔ بہرحال جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹ بولنا جو عیب ہے وہ عیب، اس کی قباحت شرعاً تو معلوم ہوتی ہی ہے، لیکن اس کی قباحت عقلاً بھی معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے جس قوم میں شریعت نازل ہوئی وہ قوم تو جھوٹ کو جرم اور عیب سمجھتی ہی ہے، قبیح سمجھتی ہی ہے، لیکن جن کے یہاں شریعت نہیں ہے ان کے یہاں پر بھی جھوٹ ایک بڑا پاپ ہے۔ تو اس کی قباحت، اس کا قبح صرف شرعی نہیں ہے، عقلی ہے۔ ہر دور میں اس کو غلط سمجھا جاتا رہا ہے اور سمجھا جاتا رہے گا، اور ہر قوم سمجھتی رہے گی۔ امام ترمذی یہاں پر وہ روایتیں ذکر کر رہے ہیں جو جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ بولنے پر کیا گناہ ہے، وہ باتیں حدیث سے سمجھ میں آئیں گی۔ باب ما جاء فی التغلیظ فی الکذب والزور ونحوہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو جھوٹ، کذب، زور یا اس جیسے دوسرے جرائم کی تغلیظ اور تشدید کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تو کذب و زور کے درمیان وہی فرق سمجھیے جیسے کہ سادہ جھوٹ اور سفید جھوٹ۔ زور کذب سے بڑھ کر ہے۔
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبد الاعلی صنعانی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن حارث نے، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن ابی بکر ابن انس نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فی الکبائر، کبائر کے سلسلے میں، گناہ کبیرہ کے سلسلے میں۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ جس کو لوگ بڑا گناہ سمجھیں وہ بڑا ہے، جس کو چھوٹا سمجھیں، آج کے زمانے میں کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے قول کی بنا پر تو کوئی گناہ کبیرہ ہی نہیں رہے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ یہ اس میں اضافی ہیں۔ کیا ہے؟ اس میں اضافی ہیں۔ یہ ہر گناہ دوسرے گناہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر کم ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہے، اور دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر بڑا لگ رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے۔ لوگوں کے سمجھنے کے اوپر ہے۔ تو ایک گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے، کبیرہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر چوری کرنا، یہ اللہ کی طرح، اللہ کے شرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو چھوٹا گناہ ہے۔ اور گھر میں چھوٹی موٹی چیز اپنے ہی گھر میں اگر چھپا لے تو وہ بھی عادتاً غلط ہے، لیکن اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بڑا گناہ ہو جائے گا پھر۔ تو کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ یہ دونوں اس میں اضافی ہیں۔ بعض روایات میں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں، تو کسی روایت میں 9 گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، کسی میں 12 کا ذکر ہے، کسی میں 17 کا ذکر ہے۔ تو علماء متکلمین نے فرمایا کہ جو گناہ ان 9 یا 17 جو بھی مذکور ہیں ان گناہوں کی طرح ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ورنہ گناہ صغیرہ ہے۔ تعریفات میں لوگ مختلف ہیں۔ صحیح تعریف گناہ کبیرہ کی وہ ہے جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشعۃ اللمعات میں بیان فرمائی کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے پر شریعت میں وعید آئی ہو، جس کے کرنے پر شریعت میں وعید آئی ہو، اور گناہ صغیرہ وہ ہے جس کے کرنے پر شریعت میں وعید نہیں آئی ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی گناہ کبیرہ نصوص میں احادیث میں جن کا ذکر ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہوں گے جن پر وعید آئی ہے۔ زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جنگ سے بھاگنا ہے نا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ گناہ کبیرہ ہوں گے، اور جن پر وعید نہیں آئی ہے وہ گناہ صغیرہ میں جائیں۔ بعض لوگوں نے پہچان اس کے بارے میں یہ بتایا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے درمیان ایک فرق یہ بتایا کہ گناہ صغیرہ تو خود بخود بھلائیوں سے مٹ جاتے ہیں، رہے گناہ کبیرہ تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ یہ بھی ایک فرق ہے دونوں کے مابین، لیکن اس میں تعین نہیں ہے۔ فرق تو معلوم ہو گیا لیکن تعین نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں گناہ کبیرہ کے سلسلے میں، فی الکبائر، کبیرہ کی جمع کبائر، گناہ کبیرہ کے سلسلے میں، قالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ کو بیان کرتے ہوئے، الشرک باللہ،
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ تو گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، اشد اکبر الکبائر ہے یہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اسی لیے فرمائے گا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو ہے وہ شرک ہی۔ دیگر گناہ کبیرہ کفر و شرک کو چھوڑ کر دیگر گناہ کبیرہ کا اگر کوئی مسلمان ارتکاب کر لے تو مسلمان تو رہے گا، لیکن یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو دائرہ ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایمان کی پہچان حدیث پاک کے اندر کمال ایمان کی پہچان بتائی گئی حدیث پاک میں، امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے کتاب الایمان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کمال ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ آگ کی حرارت کتنی سخت ہے کہ آدمی 2 سیکنڈ کے لیے آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا، تو جتنا آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے ویسے ہی آدمی کو کفر اور شرک کی طرف پلٹنا بھی ناپسند ہو۔ اگر دل میں یہ جذبہ اور یہ قوت پیدا ہو گئی تو سمجھیے کہ ایمان کامل ہے۔ آج جو لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، در حقیقت ان کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت ہی نہیں ہے، وہ اسلام کی اہمیت ہی نہیں جانتے۔ جو بچیاں ارتداد کی شکار ہوتی ہیں، حالانکہ یہ ارتداد کا شکار ہونا، ارتداد اسلام ہو کفر ہو، ایمان و کفر یہ چیزیں معانی کی قبیل سے ہیں، دل سے ان کو مانا جاتا ہے، حسی نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں ان کے جو نتائج ہیں وہ حسی ہیں۔ روزانہ اخباروں میں آپ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے فلاں نام مسلم لڑکی نے کسی کافر سے نکاح کر لیا، نکاح کیا کرنا، کافر کے ساتھ چلی گئی، 2 سال تک اس نے رکھا، اس کے بعد قتل کر دیا۔ روزانہ تقریباً یہ خبریں اخباروں میں رہتی ہیں، لیکن ہماری بچیاں تب بھی نہیں سمجھ رہی ہیں کہ کفر کی طرف جانا، ارتداد کا شکار ہونے کا دنیا میں حسی طور پر یہ تم کو عذاب مل رہا ہے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، لیکن حسی طور پر یہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، روزانہ خبریں پڑھ رہے ہیں، تب تو سدھر جانا چاہیے نا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں میں یا ایسے لوگوں میں جو ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں ان کو دینی معلومات نہیں ہے، اسلامی نالج نہیں ہے، وہ اسلام کو اسلام سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہی اسلام ہے۔ حالانکہ میں نے بارہا بتایا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا ہی صرف ایمان نہیں ہے، احکام شریعت تو جاری ہو جائیں گے، لیکن در حقیقت دل سے ماننے کا نام ہے، اور دل سے ماننا تبھی ہوگا جب آدمی اسلام کے بارے میں اس کی حقانیت کو سمجھے بھی۔ احکام اسلام تو دنیا میں جاری ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ ہمارے محدثین نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو حدیث میں ہے، تو دخول جنت کے بارے کی جو خبر دی گئی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہاں پر لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ در حقیقت تمام تر ضروریات دین کی تصدیق کا علم اور اسم ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے قل ہو اللہ پڑھو، تو قل ہو اللہ پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پڑھیں، صرف اتنا پڑھتے رہے قل ہو اللہ قل ہو اللہ، یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے پوری سورہ اخلاص پڑھو، تو قل ہو اللہ بھی سورہ اخلاص کا ایک علم ہے۔ تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ یہ ضروریات دین کے اقرار کا علم ہے، لہذا جب تک ضروریات دین کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔
یاد رکھیے. لہذا اسلام کی اہمیت، دین کی اہمیت اور جو بھی مقتضیات ایمان ہیں وہ باتیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو، اپنے معاشرے کو سمجھانا ضروری ہے. اگر اسلام کی حقانیت کو ہماری قوم سمجھ جائے تو شاید یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ارتداد کی شکار نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ان کی نظروں میں اسلام کا مطلب صرف گوشت کھانا اور صرف نماز کا مطلب ہی ایسے لوگوں کی نظروں میں صرف اٹھنا بیٹھنا یہی سب ہوتا ہے. تو ان کو در حقیقت اسلام کی حقانیت معلوم ہی نہیں ہوتی. اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت علماء کرام کی میری نظر میں یہ ہے کہ وہ مقررین کرام خاص کر کہ وہ اپنی قوم کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں کہ اسلام ہے کیا، ایمان کس چیز کا نام ہے، کفر کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہے. اس کے بارے میں اپنی قوم کو ضرور بتائیں تاکہ بچے اس کو صحیح سے سمجھیں اور وہ کفر کی طرف ویسا پلٹنا ناپسند کریں جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتے ہیں. اچھا، حدیث پاک میں ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں یہی فرمایا گیا کہ کمال ایمان یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا. تو کفر کی طرف پلٹنے کو اور آگ میں ڈالے جانے کو دونوں کو ساتھ ساتھ سرکار نے ذکر کیا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کفر کی سزا صرف اور صرف آگ ہے، جہنم ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے. اب جہنم کے عذاب کو بتاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ اگر کفر کی طرف جائیں گے تو کیا سزا ہے، تب ان کے سمجھ میں آئے گا. بہرحال نبی کریم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنے کو شرک کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کی نافرمانی بھی ایک عظیم جرم ہے، ایک بڑا جرم ہے. زیادہ تر ہمارے یہاں پر بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی وہ اہمیت نہیں سمجھتے جو سمجھنا چاہیے. وجہ اس کی وہی ہے کہ ان کو اہمیت معلوم ہی نہیں ہوتی ہے. قرآن نے تو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ صحیح پڑھ رہا ہوں؟ قرآن نے فرمایا اگر والدین میں سے کوئی ایک آپ کی زندگی میں کبر یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑھاپے کا ذکر یہاں پر عادت کے طور پر ہے، اس کے کوئی استدلال یہ نہ کر لے کہ جب تک باپ جوان ہے تب تک اس کو ہم اس کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ کوئی استدلال کر لے کہ کہے کہ قرآن میں تو کبر کہا عندک الکبر احدهما او کلاهما، تو کبر کا ذکر یہاں پر عادتاً ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ جوانی میں آپ عزت نہیں کریں گے. اتفاقی ہے یہ. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جوانی میں تو اگر آپ حرکت کریں گے تو 2 ہاتھ باپ بھی مار دے گا، مار کے صحیح کر دے گا. لیکن بڑھاپے میں جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو اس وقت نوجوان اولاد سے باپ یا ماں بھی کچھ نہیں کہہ پاتے. اس وقت ان کا عجز انہیں خاموش کرتا رہتا ہے، ان کی کمزوری انہیں خاموش کرتی رہتی ہے. تو ایسے وقت میں حکم دیا کہ ایسے وقت میں بدرجہ اتم تمہیں اپنے ماں باپ کا لحاظ رکھنا ہے. کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، تو ان سے اف بھی مت کہو، یعنی ایسی بات بھی مت کہو جو انہیں تکلیف دے، جو انہیں تکلیف پہنچائے، جس سے انہیں درد ہو. اب ایسی بات کہنے سے منع کر دیا تو مارنا تو بدرجہ تم حرام ہو جائے گا. جب بات کہنے سے تکلیف ہو سکتی ہے، ایسی بات کہنے سے جب منع کر دیا تو مارنا
اور یہاں تو کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا بولنے کے بجائے، بولنا تو دور کی بات، مارنا پیٹنا تک کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور قرآن نے تو فرمایا، سلیقہ کی بھی بتایا کہ ماں باپ کے بارے میں کہ فلا تقل لہما اف، ان سے اف بھی مت کہو، وقل لہما، اف بھی مت کہو، تکلیف دینے والی باتیں بھی مت کہو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ماں باپ کو دیکھا اور خاموش رہ گئے، خاموش بیٹھے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کے خاموش بیٹھے ہیں، نہیں، خاموش بھی نہیں بیٹھنا ہے، سمجھے نہیں، بلکہ فرمایا وقل لہما قولا کریما، اچھی اچھی باتیں بولو ان سے جس سے ان کا دل خوش ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، سمجھے نہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ منہ بنا کے روزانہ خاموشی بیٹھے پڑے، ارے اس سے بھی ان کو تکلیف پہنچے گی کہ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے کوئی ہنس نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو تکلیف دے بات مت کہو، بلکہ کہا وقل لہما قولا کریما، ان سے اچھی باتیں بھی بولو تاکہ ان کا دل لگے، قل لہما قولا کریما۔ اور پھر آگے فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنی نرمی کا پہلو ان کے لیے جھکا دو۔ کیا ہے؟ جناح الرحمہ، واخفض لہما جناح، اچھا، نرمی کا پہلو ان کے لیے جھکا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ابھی تو میں پڑھتا چلا گیا، اب دیکھو یہاں پر بھول بھی جاؤں۔ اور کہو کہ اے اللہ ان پر ویسے ہی تو رحم فرما، یعنی ان کے لیے دعائیں بھی کرو کہ ان پر ویسے ہی رحم فرما، وہ نرمیاں فرما، وہ آسانیاں ان کو بڑھاپے میں عطا فرما جیسے کہ انہوں نے میرے ساتھ بچپنے میں آسانیاں فراہم کی تھی، مجھے آسانیاں فراہم کی تھی۔ تو دعائیں بھی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھی باتیں بھی کرنا چاہیے، یعنی روحانی طور پر بھی اچھے سے پیش آنا چاہیے اور جسمانی طور پر بھی اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن نے دونوں کا درس دیا ہے آیت کریمہ۔ بہرحال شرک باللہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اس کے ساتھ عقوق الوالدین کو ذکر کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وعقوق الوالدین وقتل النفس، اور ناحق جان کو قتل کر دینا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قرآن نے فرمایا کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو، ناحق قتل مت کرو، ہاں حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اب قتل کیا جائے گا، لیکن ناحق قتل کرنا منع کیا گیا۔ وقول الزور، ایسی سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا اس میں سارے شامل ہیں، یاد رکھیں۔ تو شرک باللہ کے ساتھ جھوٹ بولنے کو ذکر کیا گیا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا چاہے تجارت ہو، بیع ہو، شراء ہو، کسی میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ یہ بیع بابرکت تبھی ہوگی جب یہ جھوٹ سے خالی ہو اور اس میں پرہیزگاری ہو۔ اگلے حدیث سے یہی سمجھ میں آئے گا۔ وفی الباب عن ابی بکرہ، اس باب میں ابو بکرہ سے اور ایمن ابن خریم سے، ابن عمر سے حدیث موجود ہے۔ حدیث انس حدیث حسن صحیح غریب، حضرت انس کی جو حدیث ہم نے ذکر کی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ باب ما جاء فی التجار و تسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ۔ گھنٹی تو نہیں لگی ہے، چلیے رہنے دی۔